ہاسپٹل تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر عدم توجہ اور گندگی کے باعث کھنڈر لگتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 1 عدد کمپاؤنڈر اور 3 عدد نرسیں پہلے سے موجود تھیں جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ نریم نے پہلے روز گھوم پھر کر سارے ہاسپٹل کا جائزہ لیا جو گرد، جالوں اور کوڑے کرکٹ سے اٹا ہوا تھا۔ سارا عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہیں کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آمد کا سنتے ہی کمپاؤنڈر اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ بھاگی بھاگی آئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی پہلے کی طرح ہوگی، چند روز میں بھاگنے والی، اس لیے سب مطمئن تھے۔ دوسرے روز ہی نریم نے ذمہ دارنی کو صفائی پہ لگایا، بلکہ اپنی جیب سے پیسے دے کر 2 اضافی صفائی کرنے والے بلائے۔ اس کی درخواست پہ ڈاکٹر زہدی نے مہربانی کرتے ہوئے رنگ و روغن کا کام بھی کروا دیا۔ ہفتہ 15 روز میں ہاسپٹل واقعی ہاسپٹل لگنے لگا۔ گاؤں کے باسی حیران تھے کہ ایسا کون سا دبنگ ڈاکٹر آیا ہے جس نے آتے ہی برسوں پرانا ماحول یکسر ختم کر دیا۔ ڈاکٹر کی جگہ ایک نازک کامنی گندمی رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر ان کی حیرانگی بجا تھی۔ کہاں ڈاکٹر نمرا جس کے چہرے پہ بیزاری چھائی رہتی۔ 3 دن اس نے مارے بندے یہاں گزارے تھے۔ پھر ڈاکٹر سائمہ آئی، اس نے 6 ماہ گزارے۔ اب یہ نئی ڈاکٹر آئی تھی جو دیکھنے میں کسی طرح بھی ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چہرے پہ پھیلی نرم مسکراہٹ اور سبک نقوش نے گاؤں کے باسیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ چھٹے روز مریضوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ وہ اس کے اخلاق اور نرم دلی سے از حد متاثر ہوئے۔ 2-3 ہفتے گاؤں والوں کی طرف سے ہی اس کا کھانا آتا رہا۔ چند روز نریم چپ رہی، پھر ایک روز بڑی سہولت سے روک دیا۔ یہ غریب لوگ خود اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے مرغن کھانوں کا انتظام کرتے، اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں جہاں اس کی رہائش تھی وہاں کچن اور کھانا پکانے کی سہولت موجود تھی۔ زرینہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، اب وہی اس کے لیے کھانا بناتی، صبح کا ناشتہ البتہ وہ خود تیار کرتی۔ اس دوران حویلی سے اسے 2-3 بلاوے آ چکے تھے جسے مصروفیت کے باعث وہ نظر انداز کر گئی۔ سمرین، صوفیہ اور ساجدہ نے کہا ابھی یہ سب بکھیڑے بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے حویلی چلیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے مکین ناراض ہو جائیں۔ نریم نے انہیں کھری کھری سنائی تو وہ چپ ہو گئی، مگر اندر ہی اندر یہ بات پھیل گئی کہ نئی ڈاکٹر بڑی مغرور ہے، حویلی والوں کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی۔ جس روز طارق چودھری سے سامنا ہوا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ خود تینوں حویلی جانے کے لیے بڑی بے قرار تھی جہاں چودھری طارق رہتا تھا۔ کافی روز سے اس کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا، مگر نریم نے ساری خوشیوں کو پانی کر دیا، کسی طرح جا کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ اندر سے خوفزدہ بھی تھی کہ یہ بات چودھری طارق کو ضرور بری لگے گی اور ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل ہی آ جائے۔ اس سے پہلے ہاسپٹل میں آنے والے ہر نئے ڈاکٹر کی حویلی میں دعوت کی جاتی تھی اور وہ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا تھا۔ بڑی اماں، یہ نئی ڈاکٹر اتنی اوکھی اور بھاری کیوں پڑ رہی ہے؟ آج چوتھی بار بلایا ہے، اگر آج بھی نہ آئی تو بہت برا ہوگا۔ طارق شارٹ گن صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا تو نسرین بیگم نے اسے ناراض نگاہوں سے گھورا۔ میرے سب ملنے جلنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی کمال چیز ہے، آتے ہی ہسپتال کو بدل دیا، بہت سارے مریض اس کے پاس جانے لگے ہیں، بڑی مصروف لگتی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے، مگر آج ضرور آئے گی۔ بس آیا، گاڑی لے کر گیا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر 3 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے تو کرنا، مگر اسے لے کر آنا۔ تم جی برا مت کرو، انہوں نے رسان سے پوتے کو سمجھایا جو بڑا اکھڑ اور خود سر سا تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کی ڈاکٹر کو بھی، وہ طنزیہ بولا اور گن اٹھائے باہر نکل گیا۔
سمرین، صوفیہ اور ساجدہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر آ گئی تھی اور ان کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ریشمی تیز رنگ کے کپڑے، گہرا میک اپ، بنی ہوئی بھویں، چہرے پہ بلیچ کریم کے تازہ تازہ کوٹ اور بالوں کے عجیب سے سٹائل۔ ان کے برعکس نریم آسمانی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس بغیر کسی میک اپ کے تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تینوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ آپ یوں جائیں گی؟ ساجدہ حیران ہوئی۔ ہاں کیوں؟ میں یوں نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی یہ گاؤں کی ایک دعوت ہے، شادی کی نہیں جو میں اس قدر تیار ہو کر جاؤں۔ شادی کی بھی ہو تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ وہ آسمانی رنگ کا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بولی۔ دل ہی دل میں ساجدہ بل کھا کر رہ گئی۔ ایسے بھی کیا سادگی کے نیرا منہ دھلا دھلایا ہو، نہ کوئی لپسٹک، نہ مسکارا، نہ آئی شیڈ، نہ بلش۔ ہم تو باز آئے ایسی سادگی سے۔ وہاں چودھری طارق بھی تو ہوگا۔ اس کا تصور کرتے ہی ساجدہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچل مچل گئی۔ اس شاندار حویلی میں سب سے پہلے ایک معمر عورت نے اس کا استقبال کیا، جو بڑی اماں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ پھر ان کی 3 بہویں آئیں جو کافی اخلاق سے ملی۔ حویلی کے مکینوں کے بارے میں جو روایتی سا تصور ان تینوں کی باتوں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا، تو وہ چودھری رزاق اور نواز سے ملتے ہی مٹ گیا۔ وہ کہیں سے بھی ظالم جاگیردار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی اولاد بھی سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ تھی۔ نریم سے مل کر وہ سب کافی خوش ہوئے۔ کتنی مختلف اور باوقار سی لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پہ جو ایک پکا پن ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے پہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک عجیب سی ملاحت، نرمی اور گداز نے انہیں متاثر کیا۔ بزرگ تو بزرگ، نوجوان نسل بھی اس کے خیالات جان کر کافی متاثر لگ رہی تھی۔ سمرین، صوفیہ اور ساجدہ کو کسی نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی، بلکہ یاور نے شرارت سے طارق کو پیغام بھیجا کہ تمہارے خاص الخاص مہمان آئے ہیں۔ آ گئی ہے وہ مغرور ڈاکٹر، وہ تیز تیز بولتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ جہاں اسے نریم کو دیکھ کر جھٹکا لگا، وہاں نریم کے سر پہ گویا 7 آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی تھی۔ یہ وہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی سب کچھ گنوا بیٹھو گی، اور واقعی اس کا کہا سچ نکلا۔ اس کی عزت، وقار، خودداری، انا سب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ گھر والوں کی نگاہ میں وہ گر چکی تھی، اپنی نگاہوں میں وہ مجرم ٹھہری تھی، اور وہ کتنے مزے سے دندناتا پھر رہا تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر نڈر اور دلیر۔ اس سے بچ کر سکون کی پناہ میں وہ یہاں آئی تھی، ہاسپٹل میں جان ماری کی تھی، اور وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا یہ شخص پھر سے تو وہ سلسلہ شروع نہیں کرے گا؟ وہ بے جان سی ہو گئی، چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ پلیز مجھے واپس بھجوا دے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی گردن کندھوں پہ ڈھلک گئی۔ اماں جی جو طارق کو اس کے نامناسب لہجے میں ڈانٹنے کا پروگرام بنا رہی تھی، نریم کی حالت دیکھ کر سب بھول گئیں۔ ساجدہ نے اس کے ہاتھ سہلانے شروع کر دیے، سمرین اسے گلوکوز پلانے لگی۔ طارق لہجہ بلہجہ اس کی بگڑتی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تو اپنے تئیں اسے بھول بھال چکا تھا۔ ہاں کبھی کبھی حوالات میں گزاری رات یاد آتی تو وہ بھی ذہن کی اسکرین پہ چلی آتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 3.5 سال پہلے ایک معمولی سی بات پہ اس کا جھگڑا اپنے باپ چودھری نواز سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک دن اپنا کما کر کھانا، پھر مجھے آنکھیں دکھانا۔ غصے اور جوانی کے جوش میں وہ گھر ہی چھوڑ آیا۔ شہر آ کر باپ کی باتیں ذہن میں گونجتی تو اس کا چہرہ لہو رنگ ہو جاتا۔ اپنی ڈگریاں لے کر وہ دفاتر میں در بدر پھرا، مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ تنگ آ کر اس نے بس ڈرائیور بننا ہی قبول کر لیا۔ آج بس چلاتے اسے 3را روز تھا۔ اسٹیئرنگ پہ بازو رکھے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچا ہوا تھا۔ چودھریوں کا خون یوں بے مول ہو رہا تھا، اس احساس نے اس کے اندر آگ سی بھر دی۔
پیچھے کھڑی لڑکی کا فکرہ اسے تپا گیا۔ یہ بس ڈرائیور ہوتے ہی گھٹیا ہیں۔ وہ کنڈکٹر سے بس میں چلنے والے میوزک پہ جھگڑ رہی تھی۔ وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ یہ کیسٹ بس میں چلنے والا میوزک خالصتاً کنڈکٹر کی پسند تھا۔ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں اور جو وہ توجہ دیتا۔ لڑکی اتر گئی۔ ٹریفک پولیس کا سپاہی اندر آیا۔ پلک جھپکتے میں اسے اور کنڈکٹر کو پکڑ لیا گیا۔ انچارج سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ دونوں کو حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ بس بھی تھانے کے احاطے میں تھی۔ رات بھر طارق بھوکے شیر کی طرح بند لاک اپ میں ٹہلتا رہا۔ چودھری نواز کا بیٹا، جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے حکم کے منتظر رہتے، وہ یوں بے یار و مددگار ایک عام آدمی کی طرح یہاں تھا۔ صبح انچارج آیا۔ اتفاق سے وہ چودھریوں کا جاننے والا نکلا۔ اس نے معذرتیں کی اور اسے چھوڑ دیا۔ بس کی چابی اور دیگر کاغذات بھی اس کے حوالے کر دیے۔ طارق کا کچھ سامان بس میں تھا۔ وہ نکالتے نکالتے اس کی نگاہ ایک کالی فائل پہ پڑی۔ نریم احمد، اس نے زیر لب پڑھا۔ اس کے سوا یہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی سیٹ کے پیچھے وہیں کھڑی تھی۔ پھر ہاتھ میں تھاما سفید اوور آل اس کے خدشے سچ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ فائل بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور پھر وہ سوار بھی میڈیکل کالج کے سامنے والی سڑک سے ہوئی تھی۔ طارق نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، بس وہی کافی تھا۔ سب سے پہلے وہ گاؤں پہنچا، باپ سے معافی مانگی کیونکہ ان کے مشاہدات غلط نہیں تھے۔ پھر اس نے نریم احمد کو سبق سکھانے کے لیے گھر سے اٹھوا لیا اور اپنے بنگلے پہ لے گیا۔ وہ اپنی توہین کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا۔ یہ احساس اس قدر حاوی تھا کہ نریم کا حسن بھی اسے متاثر نہ کر سکا، ورنہ وہ یقیناً کچھ اور بھی کر گزرتا، یا پھر قدرت ہی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس کے کارندے اسے ایڈوکیٹ احمد ابرار کے گیٹ پہ پھینک آئے۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ وہ شانت ہو گیا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے جو جرأت دکھائی، اس کا پھل بھی پا لیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایک روتی ہاتھ جوڑتی لڑکی تصور میں آتی تو وہ جھٹک دیتا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر، وہ بھی ڈاکٹر کے روپ میں، وہ کافی حیران ہوا۔ جو کچھ طارق نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کا ڈاکٹر بننا حیرت انگیز امر ہی تھا۔ کافی باہمت لڑکی تھی، اس کرائسس سے نکل جو آئی تھی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں۔ اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ سامنے بیٹھے طارق سے اس نے نگاہ نہیں ملائی۔ بیٹا ابھی کیسے جا سکتی ہو؟ کھانے کے بعد اجازت ملے گی، نسرین بیگم محبت سے بولی تو باقیوں نے بھی تائید کی۔ ساجدہ، صوفیہ اور سمرین تینوں طارق سے باتیں کر رہی تھی۔ کھانے سے بھی انہوں نے پورا انصاف کیا۔ اس نے تو بس رسم ہی پوری کی اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نسرین نے طارق کی شخصیت کا پہلا تاثر مٹانے کے لیے یہ کیا کہ اسے کہا ان چاروں کو چھوڑ آئے۔ جہاں وہ تینوں خوش ہوئی، نریم ڈر گئی۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر اس کے انکار کو اہمیت نہیں دی گئی۔ طارق گاڑی نکالنے لگا تھا۔ وہ سب انہیں بڑے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ نہ جانے نریم میں کیسی کشش تھی جس نے سب کو اسیر کر لیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ بیٹھ ہی گئی۔ ساجدہ اگلی سیٹ پہ طارق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمرین اور صوفیہ کا غصے میں آنا لازمی تھا۔ وہ دونوں سرگوشی میں دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ نریم اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ اس نے پہلے صوفیہ اور ساجدہ کو اتارا، آخر میں نریم کا نمبر تھا۔ پلیز مجھے پہلے اتاریے گا، اس نے گاڑی موڑتے طارق سے سرد لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں اس کے تاثرات دیکھنے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ پھر اس نے پہلے نریم کو ہی اتارا۔ جب وہ اتری تو طارق سمرین کو بیٹھنے کی ہدایت کر کے اس کے پیچھے آیا۔ پلیز جو ہوا سے بھول جائیے گا۔ طارق اور یہ لہجہ، وہ کافی حیران ہوا۔ نریم تالا کھول کر اس کی بات پہ چنداں دھیان دیے بغیر اندر غائب ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جملہ طارق کی زبان سے نکلا ہے۔ اسی شکی القلب
سفاک آدمی کی زبان سے جو اسے بدنامیوں کے اندھے غار میں پھینک کر مطمئن تھا۔ ٹھیک ہوا جو بھی ہوا، مگر اب تمہیں نریم احمد اپنے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ وہ اب اس وقتی کیفیت سے نکل آئی تھی جو طارق کے اچانک سامنے آنے کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زیدی کے رویے کے بعد اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اسے اب ڈر ڈر کے نہیں جینا ہے۔ اگر ایسا کرے گی تو سب اسے حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح کچلتے گزر جائیں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، خدا میرے ساتھ ہے۔ اوپر والے کے سپرد سارا معاملہ چھوڑ کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں شور سا ہو رہا تھا۔ نریم معاملہ جاننے کو باہر نکلی۔ طارق کو یاور اور خاور اس کے چچا زاد دائیں بائیں سے تھامتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ سی تھی، جیسے اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا ہو۔ اس کے بازو پہ بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نریم طارق سپورٹ بائک سے گر کر بازو کی ہڈی زخمی کر بیٹھا ہے، گوشت کو بھی نقصان پہنچا ہے، یاور نے جلدی جلدی بتایا۔ طارق کے تاثرات سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ نریم نے جلدی جلدی پٹی نما کپڑا اتار کے بازو کا جائزہ لیا۔ یہ کیس اس کے بس سے باہر کا تھا، کیونکہ یہاں اتنی سہولیات ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، آپ نے شہر لے جائیں، تاخیر مت کریں، ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے اس کی تکلیف کم کرنی چاہی تھی۔ جب ہی تو شہر پہنچنے تک وہ آرام سے رہا۔ صوفیہ اور ساجدہ طارق کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ بڑا جیدار ہے چھوٹا چودھری، تکلیف کا ذرا سا بھی اظہار نہیں کیا۔ یاد ہے جب انہیں پنڈلی میں گولی لگی تھی؟ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش کیے بغیر آپریشن کریں۔ ہاں یاد ہے، بالکل مرد ہو تو چھوٹے چودھری جیسا، صوفیہ بولی۔ نریم پاس ہی تھی، اب وہ چاروں فارغ تھی، کسی مریض کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے گپیں ہانکی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے پہ مجبور تھی تاکہ طارق کی شخصیت کے بارے میں جان سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج جب اس کے کزن اسے لائے تھے تو اس کا جی چاہا تھا اس ہاسپٹل کے سارے دروازے اس پہ بند کر دے، مگر اس کی مسیحا صفت طبیعت جیت گئی تھی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہ تو ڈاکٹر تھی، انسانیت کی خیر خواہ۔ اس نے تمام خیالات کو جھٹک کر طارق کو دیکھا۔ واقعی اس کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا تھا، ذرا سی بھی بے احتیاطی اس کے بازو کو ناکارہ کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے انہیں طارق کو شہر لے جانے کے لیے کہا۔ اس کے ضمیر مطمئن تھا، اس نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، فرض جیت گیا، جذبات ہار گئے تھے۔ اس نے ان تینوں نرسوں کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ چھوٹا چودھری کردار کا عیاش اور دل پھینک شخص ہے۔ اس نے مختلف اوقات میں ان تینوں کی زبان سے یہی سنا تھا کہ چھوٹا چودھری اسے چاہتا ہے۔ تینوں خوش فہمی کا شکار تھی۔ کافی دیر سے طارق کی مدح سرائی سن سن کر وہ بور ہو رہی تھی، اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ تو بڑی سڑی ہوئی ہے، پہلی والی ڈاکٹر تو بڑی اچھی تھی، صرف چودھری کی وجہ سے ٹکی ہوئی تھی۔ ٹکتی بھی کیوں نہ، ایسا روبدار، شاندار، خوبرو مردانگی انہوں نے شہر میں کہاں دیکھی ہوگی۔ ایسے ہی تو سارے پنڈ کی لڑکیاں چودھری پہ نہیں مرتی۔ شنو تو صاف کہتی ہے، اگر میرا طارق سے بیاہ نہ ہوا تو خودکشی کر لوں گی۔ پاگل ہے، بھلا اس کی شادی طارق سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ مجھے یقین ہے میرے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ صوفیہ ناز سے بولی تو ساجدہ کو جلال آ گیا۔ اے اس گمان میں نہ رہنا، چودھری کا دل کہیں اور ہے۔ اتنے میں سمرین بھی آ گئی اور بچ بچاؤ کر آیا۔ وہ خود خوش فہمی کا شکار تھی۔ پھر طارق ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ ہاسپٹل کا تمام عملہ اسے حویلی دیکھنے گیا، سوائے نریم کے۔ 10-15 روز گزرے، بڑی چوہدرائن نے بلاوا بھیجا، اسے جانا ہی پڑا۔ وہ بندھی بندھی سی بیٹھی تھی، آگے کھانے کی ڈھیروں شیا پڑی ہوئی تھی، اس نے دیکھا تک نہیں۔ بڑی اماں نے طارق کو آواز دی، ڈاکٹر گھر آئی بیٹھی ہے، بازو کا چیک اپ ہی کروا لو۔
انہوں نے باقاعدہ مردان خانے سے اس کو بلایا جہاں اس کے شہری دوست اس کی مزاج پرسی کرنے آئے ہوئے تھے۔ بڑی اماں کیا بات ہے، آپ مجھے چین سے کیوں نہیں رہنے دیتی؟ وہ کافی غصے میں تھا، نرین کو بھی دیکھ چکا تھا۔ بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم نہیں لیتے، بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام نہیں لیتے۔ اس نے ہر ہفتے آنے کا کہا، خود 3 بار گھر آیا، مگر تم اتنے لاپرواہ ہو۔ اب میری مانو، نرین دھی کو بازو دکھاؤ، ڈاکٹر ہے تاکہ پتہ تو چلے بہتری ہوئی کہ نہیں۔ وہ لجاجت سے بولیں، بڑی اماں آپ پلیز مجھے ہر کسی کے سامنے بیمار شو مت کریں، میں ٹھیک ہوں، اگر اتنی ہی فکر ہے تو پلاسٹر ان سے کھلواؤں گا، آپ خوش؟ وہ چھپاک سے دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ نرین کو کافی غصہ آیا، اپنی توہین سی محسوس ہوئی، مگر اس کی نظر اندازی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنی بے عزتی بھول چکا ہے۔